معراج شریف۔ معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی چھت کھلی اور ناگہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام چند فرشتوں کے ساتھ نازل ہوئے اور آپ کو حرم کعبہ میں لے جا کر آپ کے سینے مبارک کو چاک کیا اور قلب انور کو نکال کر آب زمزم سے دھویا۔ پھر ایمان و حکمت سے بھرے ہوئے ایک تشت کو آپ کے سینے میں انڈیل کر شکم کا چاک برابر کر دیا۔ پھر آپ براق پر سوار ہو کر بیت المقدس تشریف لائے۔ براق کی تیز رفتاری کا یہ عالم تھا کہ اس کا قدم وہاں پڑتا تھا جہاں اس کی نگاہ کی آخری حد ہوتی تھی۔ بیت المقدس پہنچ کر براق کو آپ نے اس حلقے میں باندھ دیا جس میں انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے۔ پھر آپ نے تمام انبیاء اور رسول علیہ السلام کو جو وہاں حاضر تھے 2 رکعت نماز نفل جماعت سے پڑھائی۔ جب یہاں سے نکلے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے شراب اور دودھ کے 2 پیالے آپ کے سامنے پیش کیے۔ آپ نے دودھ کا پیالہ اٹھا لیا۔ یہ دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے فطرت کو پسند فرمایا۔ اگر آپ شراب کا پیالہ اٹھا لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو ساتھ لے کر آسمان پر چڑھے۔ پہلے آسمان میں حضرت آدم علیہ السلام سے، دوسرے آسمان میں حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جو دونوں خالہ زاد بھائی تھے ملاقاتیں ہوئی اور کچھ گفتگو بھی ہوئی۔ تیسرے آسمان میں حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان میں حضرت ادریس علیہ السلام اور 5ویں آسمان میں حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے آسمان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ملے اور 7ویں آسمان پر پہنچے تو وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ وہ بیت المعمور سے پیٹھ لگائے بیٹھے تھے جس میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں۔ بوقت ملاقات ہر پیغمبر نے خوش آمدید اے پیغمبر صالح کہہ کر آپ کا استقبال کیا۔ پھر آپ کو جنت کی سیر کرائی گئی۔ اس کے بعد آپ سدرۃ المنتہا پر پہنچے۔ اس درخت پر جب انوار الہی کا پڑا تو ایک دم اس کی صورت بدل گئی اور اس میں رنگ برنگ کے انوار کی ایسی تجلی نظر آئی جن کی کیفیتوں کو الفاظ ادا نہیں کر سکتے۔ یہاں پہنچ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ کہہ کر ٹھہر گئے کہ اب اس سے آگے میں نہیں بڑھ سکتا۔ پھر حضرت حق جل جلالہ نے آپ کو عرش بلکہ عرش کے اوپر جہاں تک اس نے چاہا بلا کر آپ کو باریاب فرمایا اور خلوت گاہ راز میں ناز و نیاز کے وہ پیغام ادا ہوئے جن کی لطافت و نزاکت الفاظ کے بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتی۔ چنانچہ قرآن مجید میں فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ کے رمز اشارے میں خداوند قدوس نے اس حقیقت کو بیان فرما دیا ہے۔ بارگاہ الہی میں بے شمار عطیات کے علاوہ 3 خاص انعامات مرحمت ہوئے جن کی عظمتوں کو اللہ و رسول کے سوا اور کون جان سکتا ہے۔ پہلی سورہ بقرہ کی آخری آیتیں۔ دوسرا یہ خوشخبری کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ہر وہ شخص جس نے شرک نہ کیا ہو بخش دیا جائے گا۔ اور تیسرا امت پر 50 وقت کی نماز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان خداوندی عطیات کو لے کر واپس آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ سے عرض کیا کہ آپ کی امت سے ان 50 نمازوں کا بار نہ اٹھا سکے گا، لہٰذا آپ واپس جائیے اور اللہ تعالیٰ سے تخفیف کی درخواست کیجیے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے سے چند بار آپ بارگاہ الہی میں آتے جاتے اور عرض پر داز ہوتے، یہاں تک کہ صرف 5 وقت کی نمازیں رہ گئی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میرا قول بدل نہیں سکتا۔ اے محبوب، آپ کی امت کے لیے یہ 5 نمازیں بھی 50 ہوں گی۔ نمازیں تو 5 ہوں گی مگر میں آپ کی امت کو ان 5 نمازوں پر 50 نمازوں کا اجر و ثواب عطا کروں گا۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم ملکوت کی اچھی طرح سیر فرما کر اور آیات الہیہ کا معائنہ و مشاہدہ فرما کر آسمان سے زمین پر تشریف لائے اور بیت المقدس میں داخل ہوئے اور براق پر سوار ہو کر مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوئے۔ راستے میں آپ نے بیت المقدس سے مکے تک کی تمام منزلوں اور قریش کے قافلوں کو بھی دیکھا۔ ان تمام مراحل کے طے ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں پہنچ کر چونکہ ابھی رات کا کافی حصہ باقی تھا سو گئے اور صبح کو بیدار ہوئے، اور جب رات کے واقعات کا آپ نے قریش کے سامنے تذکرہ فرمایا تو روسائے قریش کو سخت تعجب ہوا، یہاں تک کہ بعض کو رباطنوں نے اور بعض تو ایسے تھے کہ جنہوں نے آپ کو جھوٹا کہا، اور بعض نے مختلف سوالات کیے، چونکہ اکثر روسائے قریش نے بار بار بیت المقدس کو دیکھا تھا اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی بیت المقدس نہیں گئے ہیں، اس لیے امتحان کے طور پر ان لوگوں نے آپ سے بیت المقدس کے در و دیوار اور اس کی مراحب وغیرہ کے بارے میں سوالوں کی بوچھاڑ شروع کر دی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے فوراً ہی آپ کی نگاہ نبوت کے سامنے بیت المقدس کی پوری عمارت کا نقشہ پیش فرما دیا، چنانچہ کفار قریش آپ سے سوال کرتے جاتے تھے اور آپ عمارت کو دیکھ دیکھ کر ان سوالوں کا ٹھیک ٹھیک جواب دیے جاتے تھے۔ اور سفر معراج کی جو سواریاں تھیں اس میں کیا تھا کہ معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 قسم کی سواریوں پر سفر فرمایا۔ مکے سے بیت المقدس تک براق پر، پھر بیت المقدس سے آسمان اول تک نور کی سیڑھیوں پر، آسمان اول سے 7ویں آسمان تک فرشتوں کے بازوؤں پر، 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا تک جبریل علیہ السلام کے بازو پر، اور سدرۃ المنتہا سے مقام کعبہ قوسین تک رف رف پر۔ سفر معراج کی جو منزلیں تھی، بیت المقدس سے مقام کعبہ قوسین تک پہنچنے میں آپ نے 10 منزلوں پر قیام فرمایا اور ہر منزل پر کچھ گفتگو ہوئی اور بہت سی خداوندی نشانیوں کا ملاحظہ بھی فرمایا۔ پہلا تو آسمان اول، دوسرا آسمان، پھر تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، 5واں آسمان، چھٹا آسمان، 7واں آسمان، پھر 7ویں آسمان کے بعد سدرۃ المنتہا، پھر مقام مستوی جہاں آپ نے قلم قدرت کے چلنے کی آواز سنی، اور لاسٹ ہے 10واں عرش اعظم پر۔ دوستوں، میں نے آپ کو سفر معراج کا واقعہ سنایا۔ اب آپ لوگ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے تاکہ